میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کے لیے رہبری اور رہنمائی کے طور پر وہ تمام ہدایات اور وہ تمام نصیحتیں فرمائی ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح یاب ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس راستے پر چلائے۔ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جن کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو اور جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، تو کوئی اور نہیں، ہم خود ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں نیک تصور کرتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کو نیکی سمجھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ جو بھی انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے میں ڈھال لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے قلوب میں اس کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ وہ عزت کی بھیک مانگتے نہیں پھرتا، بلکہ عزت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اسے کسی سے عزت کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ عزت اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا،
اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے اس کی قدردانی کراتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو عمر کے اعتبار سے ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، تجربے کے اعتبار سے بھی ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم لوگ بڑے دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، بڑے دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دل ان کی عزت کرنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دولت، زر یا زمین سے خریدی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ خدا کا ایک کرم اور اس کا احسان ہے جو اپنے کسی بندے کے لیے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو جو اپنے زر اور زمین کی بنیاد پر عزت چاہتے ہیں، جو اپنی دولت اور پیسے کی بنیاد پر عزت چاہتے ہیں، جو اپنے عہدے اور منصب کی بنیاد پر عزت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اپنی ہوشیاری اور قابلیت کی بنیاد پر عزت کے متمنی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تمنا ہی رہ جاتی ہے، لیکن انہیں مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کہ جن چیزوں کو عزت کا ذریعہ انسان سمجھتا ہے، اس سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے۔ عزت کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے چاہتا ہے پروردگار عالم اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ عزت کے لیے مالداری شرط نہیں ہے، عزت کے لیے خوبصورتی شرط نہیں ہے، عزت کے لیے تعلیم شرط نہیں ہے، عزت کے لیے عہدے اور منصب، عزت کے لیے جاہ و حشمت، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے بعض بندے ایسے بھی گزرے ہیں جن کے دروازوں پہ بادشاہ کھڑے ہوتے تھے، جن کی جھوپڑیوں پر وقت کا فرما روا کھڑا ہوتا تھا اور اس بات کا طلبگار ہوتا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بادشاہوں کے لیے بند کر کے رکھے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نظام الدین کی بستی میں ایک جھوپڑی میں رہا کرتے تھے، جنہوں نے 3 مغلیہ سلطنت کے فرمانروا اور بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ہر بادشاہ کی آرزو رہی ہے، ہر بادشاہ کی تمنا رہی ہے کہ ہم آپ کے جھوپڑے پر آ کر ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ تمہیں میرے جھوپڑے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بہت اصرار ہوا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اصرار ہے میری ملاقات پر اور تمہیں اصرار ہے میرے گھر پر حاضری دینے کی، تو نظام الدین کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر تم ایک دروازے سے جبرن اور ظلمن داخل ہو جاؤ گے تو نظام الدین دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا، اور نہ صرف گھر سے باہر نکل جائے گا بلکہ وہ دلی کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کے لیے نہ مال کو ذریعہ بنایا، نہ دولت کو ذریعہ بنایا، نہ جاہ و حشمت کو ذریعہ بنایا، نہ سیم و زر کو اللہ نے ذریعہ بنایا،
بلکہ عزت کے خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور عزت پانے کے لیے صرف یہی شرط ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول کے فرمائے ہوئے کے مطابق ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو عزت کا طلبگار ہوتا ہے اتنا آسان طریقہ کار بتایا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو ساتھ ہی ساتھ تم اللہ کی ماننے والے ہو جاؤ، تم رسول کو مانتے ہو تو تم رسول کی ماننے والے ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں جب تمہاری زندگی میں آ جائیں گی پھر دیکھ لینا کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے، ہم تمہیں عطا کر کے دیں گے۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ وقت تھے اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے اور اتنے دور دراز علاقوں تک ان کی حکومت تھی کہ جب آسمان سے بادل گزرتا ہوا دیکھتے تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بادل اگر یہاں نہ برستا نہ برس، جہاں جا کے برسنا ہے برس، لیکن برسنے کے نتیجے میں جو کھیتیاں پیدا ہوں گی اور جو پیداوار ہوگی اس کا ٹیکس تو ہمیں بہرحال آنے والا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور محو گفتگو ہیں اپنی زوجہ سے، نظر پڑی کہ ایک طرف گرد و غبار اڑ رہی ہے اور بہت بڑی مقدار میں اڑ رہی ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہ دشمن کی جانب سے فوج کشی تو نہیں کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے فوج کے ذمہ داروں کو آگاہ کیا کہ میری نظر کچھ دیکھ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع شاید اس طرف بڑھ رہا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ کرو کہ کہیں دشمن یلغار تو نہیں کر رہا ہے۔ دوڑے ہوئے فوج کے ذمہ دار وہاں تک پہنچے اور تحقیق کی، اور اس کے بعد حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہیں خبر دی کہ بادشاہ جہاں پناہ کسی حملے کا خدشہ نہیں ہے اور کسی دشمن کے حملے کا خوف اور خدشہ نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ گرد و غبار جو اڑ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہمارے شہر میں آج عبداللہ ابن مبارک آ رہے ہیں، لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے ہیں، تو لوگوں کے چلنے کی تعداد کی وجہ سے اتنی دھول اور گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی آواز سنی تھی، اس سے انہیں خدشہ لاحق ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ وہ جو آواز آئی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ تو فوج کے ذمہ داروں نے کہا عبداللہ ابن مبارک شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور انہیں ایک چھینک آئی ہے اور چھینک پر انہوں نے الحمدللہ کہا ہے۔ تو اس کے جواب میں جو لوگوں نے یرحمک اللہ کہا تھا اس کی آواز تھی جو آپ نے سنی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو اطمینان تو ہو گیا، لیکن بازو ان کی اہلیہ حضرت زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہارون رشید پر ایک عجیب جملہ کس دیا اور اس کے بعد میں فرمایا ہارون رشید حکومت تو تمہاری کیا ہے اور حیثیت تمہاری کیا ہے؟ تم لوگوں کے جسموں پر تم حکومت کرتے ہو، اصل حکومت تو عبداللہ ابن مبارک کی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے صدقے میں اور اپنی فرمانبرداری کے صدقے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے میں وہ عزتوں سے لوگوں کو نوازا ہے کہ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے والے کو اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے کو بغیر مال و دولت کے، بغیر جاہ و حشمت کے، بغیر زر اور زمین کے، بغیر سونے چاندی کے، بغیر مال و دولت کے وہ عزتوں سے نوازا کہ لوگ انہیں حسرتوں کی نگاہ سے دیکھتے رہ گئے کہ ان کی عزت آخر ہو رہی ہے تو کن بنیادوں پر؟
اگر مال کی بنیاد پر تو مال میرے پاس ہے، ان کے پاس کچھ نہیں. زر اور زمین کی بنیاد پر تو محلات میرے پاس ہیں، یہ تو جھوپڑے میں رہنے والا ہے. اگر گاڑیوں کی بنیاد پر تو لاکھوں کی گاڑیوں میں میں پھرتا ہوں، یہ پیدل پھرنے والے کی اتنی عزت کیوں ہے؟ اگر کپڑے کی وجہ سے عزت ہے تو ہزاروں روپے کا کپڑا میں پہنتا ہوں، یہ پھٹے پرانے اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے دنیا اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور دنیا اللہ جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ مال و دولت کی کوٹھریوں میں بٹھا کر ذلیل کرتا ہے، تخت و تاج عطا کر کے ذلیل کرتا ہے، وہ قیمتی پوشاکوں کو پہنا کے ذلیل کرتا ہے، قیمتی گاڑیوں میں پھرا کے ذلیل کرتا ہے، جیب میں پیسہ بینکوں میں دولت رکھا کے ذلیل کرتا ہے. تو عزت اور ذلت یہ مال و دولت کی بنیادوں پر نہیں ہوا کرتی. عزت تو یہ اللہ کی عطا ہے، عزت تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور عزت تو اللہ کا کرم ہے. اسے خریدی نہیں جا سکتی ہے، خدا کی رحمت سے پایا جا سکتا ہے. اسے خریدی نہیں جا سکتی ہے، یہ خدا کی طرف سے پایا جانے والا اور عطا کیا جانے والا ایک تحفہ ہے جو اللہ نے اپنی اتباع میں اور نبی کی غلامی کے اندر رکھا ہے، اپنی اتباع میں رکھا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے اندر رکھا ہے. لہذا ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہم عزت کے طلبگار ہیں، ہم شہرت کے طلبگار ہیں، اس کے لیے دن رات جان توڑ محنت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے سماج میں کیا عزت پاتے؟ ہم اپنے گھروں میں عزت نہیں پا سک رہے ہیں، ہم اپنے خاندان میں عزت نہیں پا سک رہے ہیں، ہم اپنے سسرال میں عزت نہیں پا سک رہے ہیں، ہم اپنی گلی میں عزت نہیں پا سک رہے ہیں، ہم اپنے محلوں میں عزت نہیں پا سک رہے ہیں، ہم اپنے شہر میں عزت نہیں پا سک رہے ہیں. لیکن بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بے سر و سامانی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کی عزت کرنے پر ہمیں مجبور کر رہا ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عزت انسان کو دین کی نسبتوں پر ملتی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ نہ وہ تخت و تاج کے مالک تھے، نہ وہ جاہ و حشمت کے مالک تھے، نہ زر و زمین کے مالک تھے، نہ چہرے کے اعتبار سے حسین اور خوبصورت تھے، لیکن اس کے باوجود 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کا نام آتا ہے تو ہمارا سر عزت سے جھک جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کو دین میں رکھا ہے، عزت کو دین کے اندر رکھا ہے کہ جس کی زندگی دین کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، عزت اس کے ذریعے سے ملتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسم و رواجوں میں عزت ہے اور سماج میں پیدا کیے جانے والے چند مخصوص چیزوں پر چلنے کا نام عزت ہے، اسی لیے ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو سماج میں پھیلا ہوا ہے، ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ صاحب یہ کریں گے تو ہم کو ایک پاش لوکیلٹی کا آدمی سمجھا جائے گا، اگر یہ کریں گے تو ہم کو ایک پاش فیملی کا ممبر سمجھا جائے گا، اگر ہم یہ کریں گے تو ہم کو ایک عزت دار لوگ تصور کریں گے. لیکن وہ کرتے ہوئے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس کے کرنے کی اللہ نے اجازت دی بھی ہے کہ نہیں دی ہے، رسول کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کرنے کی تعلیم دی بھی ہے کہ نہیں دی ہے. لیکن ایک ہمارے سماج کے اندر ایک شوق چل پڑا ہے اس کا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، کہ بعض مرتبہ عیب کو ہم نے ہنر تصور کر لیا، عیب کو ہم لوگوں نے خوبیاں تصور کر لی، اور وہی عیب ہمارے سماج کے اندر ہماری ذلت کا ذریعہ بن جا رہا ہے اور خدا کے دربار میں رسوائی کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے. لیکن ہمارا تصور اس طرف جاتا نہیں ہے. بہت سی برائیاں ہیں جس کو انسان ایک فیشن کے طور پر کر رہا ہے، جس کو انسان ایک فیشن کے طور پر کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو قباحتیں مضمر ہیں،
ان قباحتوں کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جا رہی ہے، ان قباحتوں کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں فرمائی، لیکن سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور تصور یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں، اگر میں نہ کروں تو کیا سمجھیں گے؟ سب کر رہے ہیں، اگر ہمارے گھر میں یہ نہ ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ سارا سماج کر رہا ہے، سارا معاشرہ کر رہا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو لوگوں میں اچنبا بن جائے گا، اور لوگوں میں اکیلا ہو جاؤں گا، اور لوگ مجھے کیا نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا تصور کریں گے۔ ان خیالات سے انسان وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ اور جو چیز فیشن کے نام پر آتی ہے اس کو تو انسان سینہ تان کے کرتا ہے، سینہ پھلا کے کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ زمانے کے دوش بدوش چلنے میں، اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے میں، اور زمانے کا ساتھ دینے میں میں عزت دار آدمی ہو جاؤں گا، کیونکہ کرنٹ اور سرے درد جو فیشن چل رہا ہے وہ میرے گھر میں پایا جا رہا ہے، وہ میرے بچوں میں پایا جا رہا ہے، اور وہ مجھ میں پایا جا رہا ہے، اور فیشن کے دوش بدوش چلنے میں میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ جس مسلمان کی سوچ اتنی گھٹیا ہو جائے، جس مسلمان کی سوچ اتنی نچلی ہو جائے، اور جس مسلمان کی سوچ اتنی اونچی ہو جائے، تو میرے عزیز بھائیو اسے سوچنا چاہیے کہ میرا دین سے کیا تعلق، میرا اللہ سے کیا تعلق، میرا رسول سے کیا رشتہ، میرا اسلام سے کیا تعلق، اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انسان مومن کی زندگی ایک کھوٹے سے بندھے ہوئے جانور کی طرح سے ہے، وہ ایک کھوٹے سے بندھا ہوا جانور ہے، جیسے کھوٹے سے بندھے ہوئے جانور کے گلے میں رسی ڈال کر کسی جگہ باندھ دیا جاتا ہے، کسی جگہ باندھ دیا جاتا ہے، اور فٹ 2 فٹ 5 فٹ کی رسی اس کے گلے میں چھوڑ دی جاتی ہے، وہ رسی اسے جہاں تک جانے کی اجازت دیتی ہے وہ جانور وہیں تک جاتا ہے، اور اسی میں گھومتا ہے، اسی میں بیٹھتا ہے، اسی میں کھاتا ہے، اسی میں پیتا ہے، اسی میں سوتا ہے، اسی میں بول و براز کرتا ہے، اسی میں اپنے حاجات کو مکمل کرتا ہے۔ وہ رسی اسے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی زندگی کھوٹے سے بندھے ہوئے جانور کی طرح سے ہے، اسے اپنے خواہشات، اسے اپنے ارمان، اسے اپنی تمنائیں، اسے اپنی آرزویں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حدود کے اندر اندر پورا کرنا ہے۔ وہ حدود کو پھلانگ کے نہیں جا سکتا، اگر وہ حدود کو پھلانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ حدود کو پھلانگتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بہت سی ایسی سماجی برائیاں ہیں جس میں ایک مسلمان بھی شامل ہے، بہت سی ایسی سماجی برائیاں ہیں جس سے مذہب اسلام نے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت شوق سے فیشن کے نام پر ہم وہ کرتے ہیں۔ جیسے 2-4 دن کے بعد آنے والا ایک دن جو اپریل کی 1 تاریخ ہے، اس میں ایک شوہر اپنی بیوی کو، ایک دوست اپنے دوست کو، ایک بھائی اپنے بھائی کو، اور ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو، ایک اہل تعلق اپنے تعلق کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس دن کوئی ایسی بات کہہ کر جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ شخص اگر اسے وہ تاریخ یاد نہ ہو اور اس تاریخ میں بیوقوف دوسرے کو بیوقوف بنانے چلتے ہوں، تو یہ اگر اسے یاد نہ ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حیرت زدہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تعجب کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو لطف حاصل ہوتا ہے اس کا نام اپریل فول ہے۔ اور یہ چلن ہمارے سماج کے اندر ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ
حضرات صحابہ کرام رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اپنی زبان مبارک کو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں اس طرح پکڑ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ تمہارے نبی کی وہ زبان ہے جو خوشی اور غصے میں کبھی حقیقت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی حقیقت کے خلاف اور حقیقت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہی ہے، اور یہ تمہارے نبی کی وہ زبان ہے جو خوشی اور غم دونوں موقعوں میں سچ کے علاوہ کبھی کوئی چیز بیان نہیں کی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپریل پھول کے نام پر اگرچہ بڑے نہ تو بچے نہ صحیح جوان اس عمل کو کرتے ہیں اور اس کو ایک چالاکی، اس کو ایک ہوشیاری اور اس کو ایک دانشمندی سمجھتے ہیں، لیکن مذہب اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو دھوکہ پایا جاتا ہے اور دوسرا اس کے اندر جھوٹ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن سے زنا کا صدور ممکن ہے؟ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے کہ جذبات کی رو میں بہ کر، عمر کے تقاضوں کو برداشت نہ کر کے، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے یہ زنا کا صدور ممکن ہو جائے۔ دوسرا سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ ایک ایسا جرم ہے، اس کے کئی نقصانات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اپنے سامنے والے کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ اگر آدمی بے اعتبار ہو جائے اور ایک مرتبہ آدمی اپنی جھوٹ کی وجہ سے کسی کے قلب و نظر میں گر جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مقام پھر کبھی وہ نہیں پا سکتا ہے۔ سامنے والا ہمیشہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے ایک مرتبہ مجھ سے جھوٹ کہا تھا، اب وعدہ کر رہا ہے مگر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس چیز سے، لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بعض چیزوں کا چلن پیدا ہو گیا اور مسلمان ہم کسی سے کم رہنا نہیں چاہتے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی کم نہیں رہنا چاہتے۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی کام کرتے ہوئے سوچو کہ یہ اپریل پھول کی ایک لمبی چوڑی تاریخ انسائکلوپیڈیا کے اندر لکھی ہوئی ہے، کیا تعلق ہے اس کا اسلام سے؟ کیا تعلق ہے اس کا دین اسلام سے؟ اس کا تو تعلق بعضوں نے لکھا ہے یہودیوں سے جڑا ہوا ہے، اس کا تو تعلق بعضوں نے لکھا ہے عیسائیوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہم کسی سے پیچھے رہنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم اس لیے نہیں رہنا چاہتے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں جس سے لوگ ہمارے بارے میں یہ تصور قائم کریں کہ رائل فیملی کے لوگ ہیں، پوش لوگ ہیں، ہر کام کرتے ہیں، سنکراتری آئے تو پتنگ اڑاتے ہیں اور دیوالی آئے تو پٹاخے جلاتے ہیں، اور اپریل کا مہینہ آتا ہے تو اپریل پھول مناتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی سوچ لیجئے کہ اسلام بھی باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، دین بھی باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یا کل قیامت میں اللہ دھکے مار کے ہولی کھیلنے والوں کے ساتھ، سنکراتری منانے والوں کے ساتھ، دیوالی منانے والوں کے ساتھ بھیج دے اور یہ کہے کہ تجھے ان کاموں سے محبت تھی، وہ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو جا، اور جو وہ جہاں جائیں گے تو وہاں چلا جا۔ بے غیرتی کی انتہا دین کے معاملے میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپریل کی پہلی تاریخ کو جو کچھ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے،
اگرچہ کہ پہلے کی بنسبت اس کا چلن اب کم ہے، لیکن ختم نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مذاق کیا کرتے تھے۔ مزاح اسلام میں منع نہیں ہے، مزاح منع نہیں ہے، لیکن حقیقت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی مزاح کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے مزاح نہیں کرتے تھے، بس خاموش ہی بیٹھے رہتے تھے اور آپ بالکل گفتگو ہی نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مزاح کیا کرتے تھے، لیکن وہ مزاح وہ مذاق حقیقت کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت پہ ایک خاتون آئی اور آ کر اس نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ حضور علیہ السلام نے اس بڑھیا سے فرمایا، بوڑھی جنت میں نہیں جاتی۔ حضور نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جاتی۔ نبی کی زبان سے جب یہ جملے انہوں نے سنے تو ان کے آنکھوں میں آنسو چمک گئے، آنسو چمک گئے۔ وہ روتے ہوئے واپس جانے لگی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجایا اور کہا کہ ان سے جا کر کہو اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ ہر بوڑھی کو جوان کر کے داخل کرے گا۔ بڑھیا رکھ کر بڑھیا بنا کر جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ یہ بڑھاپا جوانی کی طرف عود کرے گا، یہ بڑھاپا جوانی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے جوانی عطا کرے گا اور اس کے بعد جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ دیجیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا تمہیں میں اونٹ تو نہیں دیتا، اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے سواری کرنا ہے، مجھے سامان لادنا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، میں بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا نہیں میں تمہیں بچہ دوں گا۔ انہوں نے پھر وہی بات کہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، جو اونٹ تجھے دوں گا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا، وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ حقیقت کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس مذاق کے نام پر بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ ایک تھپڑ مار دیا، ارے کیا بھائی، ارے میں مذاق کر رہا تھا۔ اب جوتے کھانا بھی مذاق ہو گیا ہے اور جوتے مارنا بھی مذاق ہو گیا ہے، اور باتوں باتوں میں تانے مارنا بھی مذاق ہو گیا ہے۔ باتوں باتوں میں کسی کے ناک نقشے پہ تبصرہ کر کے اس کی دل آزاری کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچا کے جب وہ ناراض ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسی چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی کا کردار اتنا صاف اور شفاف اور اتنا بہترین ہو کہ وہ بول دے تو اس کی بات کی کوئی حیثیت ہو، وہ وعدہ کر دے تو اس کے وعدے پہ کوئی اعتبار کرنے والا ہو۔ آج ہم اپنے سماج میں بے اعتبار اپنی جھوٹ کی وجہ سے، آج ہم اپنے گھروں میں، سماج کو چھوڑ دیجئے، آج ہماری بیوی ہماری بات پر کتنا اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے، آج ہمارے ماں باپ ہماری بات پر کتنا بھروسہ کرنے تیار ہے، اب ہماری اولاد ہماری بات پر کتنا بھروسہ کرنے تیار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم نے اپنی جھوٹ کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں بے اعتبار ہیں، ہم اپنے بہنوں بھائیوں میں بے اعتبار ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے درمیان بے اعتبار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو اس وقت میں وہ اپنے بیٹے حضرت انس کو بلا رہی تھی اور یہ کہہ کے بلا رہی تھی انس تم قریب آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ جیسے مائیں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ بیٹے یہ کر لو میں یہ دے دوں گی، بیٹے تم وہ کرو گے تو میں وہ دے دوں گی، تم ایسا کرو گے تو میں وہ دلا دوں گی،
ایسے ہی حضرت انس سے ان کی اما جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ تم میرے قریب آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. جب وہ یہ جملے ادا کر رہی تھی اسی وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور یہ آواز ان کی سنی تو حضرت ام سلیم سے اللہ کے نبی نے پوچھا, ام سلیم اگر تمہارا بیٹا تمہارے قریب آ جاتا تو تم کیا دینے والی تھی؟ تم کیا دینے والی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت یہ تھی کہ جب وہ قریب آ جائے تو میں اسے ایک کھجور دوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اسے وہ کھجور نہ دیتی, اگر تم اسے وہ کھجور نہ دیتی تو تمہاری اس بات کا اللہ کے پاس مواخذہ ہوگا. ہم لوگ اپنے بچوں سے کئی ایسی باتیں کرتے ہیں اور بعض مرتبہ اگر بچہ باپ سے زیادہ چالاک ہو تو وہ سمجھ ہی جاتا ہے بولا میرا باپ تو پھرو ہے, ہمیشہ بولتا دلاتا نہیں, اور میری ماں جھوٹی ہے جو ہمیشہ وعدہ کرتی ہے مگر دیتی نہیں. ایک محدث وقت جب وہ دور میں جبکہ حدیثیں ابھی مرتب ہو رہی تھی, حدیثوں کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی جا رہی تھی, حدیثیں مختلف افراد کے سینوں میں تھے, جب معلوم ہوتا کہ ملک شام میں ایک صاحب کے پاس حدیثیں ہیں, عراق میں ایک صاحب کے پاس حدیثیں ہیں, کوفہ میں حدیثیں ہیں, لوگ سفر کر کر کے جا کے حدیثیں سن کے آتے, تو ایک محدث ایک صاحب کے پاس حدیث ہونے کی اطلاع ملی, وہ سفر کر کے قریب پہنچے, ان کے کئی ہفتوں کا سفر کر کے جب ان کے پاس پہنچے تو اتفاق سے وہ اس وقت میں اپنے دامن کو پسار کر اپنی بکری کو بلا رہے تھے. یعنی دامن میں شاید وہ کچھ ڈال کے اپنی بکری کو کھلاتے ہوں گے اور بکری عادی تھی اس چیز کی کہ دامن پھیلا دینے سے قریب آتی ہوگی, تو وہ اپنا دامن پسار کے بکری کو بلا رہے تھے. اتنے میں یہ وہاں پہنچے حدیث لینے کے لیے, اور جیسے ہی جب قریب گئے تو اتنے میں وہ بکری ان کے قریب آئی تو یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ دامن پھیلا ہوا ہے اور ہلا ہلا کے بکری کو بلا رہے ہیں. اور بکری جب ان کے قریب پہنچی تو انہوں نے دامن چھوڑ دیا, بکری کا کان پکڑ لیا, دامن میں کچھ نہیں تھا. تو یہ صاحب جو ان سے حدیث لینے کے لیے گئے انہوں نے اپنی سواری کا رخ بدلا دیا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی آئے کیوں ہو, جا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ سنا تھا کہ آپ کے پاس حدیث ہے, وہ حدیث لینے کے لیے میں آیا تھا, لیکن میں نے تمہیں بکری کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے, لہذا میں نہیں سمجھتا کہ حدیث دینے کے معاملے میں تم دیانتدار ہو سکتے ہیں, کہ حدیث کے سنانے میں تم دیانتدار ہو سکتے ہو, میں تمہارے اوپر اعتبار اور بھروسہ نہیں کرتا. تو میرے عزیز بھائیوں, ایمان والا اپنی زبان کا پکا ہو, اپنے عہد کا سچا ہو, اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو, یہ ایمان والے کی شان ہے. آج ہم نے سچ بولنے کو فن نہیں سمجھا بلکہ جھوٹ بولنے کو ایک آرٹ سمجھ لیا. ایک آدمی کو گھما کر, ایک آدمی کو پھرا کر, ایک آدمی کو چخما دے کر, ایک آدمی کو الو بنا کر سمجھتے ہیں کہ میں کتنا بڑا عقل مند ہوں, اگر ہٹلر زندہ ہوتا تو میری عقل پہ وہ تعجب کرتا. ہم نے دغابازی کو, ہم نے دھوکہ دہی کو, ہم نے فراڈ کو, فریب کو, ہم نے مکاریوں کو, ہم نے عیاریوں کو ایک فن سمجھ لیا, لیکن اس کے نتائج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان مکاریوں, ان عیاریوں, ان فراڈ کے نتیجے میں, ان فریب کاریوں کے نتیجے میں ہم اپنی اولاد کے سامنے رسوا ہیں, ہم اپنی گھر والی کے سامنے بے حیثیت ہیں. ماں باپ ہم پر اعتبار کرنے تیار نہیں, ارے انہیں بولے سو بات دیکھیں گے, اور بہن اور بھائی ہم پر بھروسہ کرنے تیار نہیں, بھائی بولے سو بات ہے, بھائی دیکھیں گے کب ہوتا کیا ہوتا. ایسا کتنے خود کی سن لیے. یہ عزت ہے میرے عزیز بھائیوں. مومن بلندی سے گر کے اتنا ذلیل نہیں ہوتا. لکھ کے رکھ لو, لکھ کے رکھ لو. آدمی
بلندی سے گر کے اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا آدمی زبان سے پھسل کے ذلیل ہو جاتا ہے۔ بلندی سے گرے گا، ہاتھ پیر ٹوٹیں گے، 4 ہمدرد آئیں گے، علاج کرائیں گے، اس کے پاس نہ ہو تو چندے کے پیسوں میں صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی زبان سے گر کے ذلیل ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کی نگاہ میں نہیں بچتا، پھر وہ کسی کے دل میں نہیں بچتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔